أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، فتمتعوا تو فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ مصیبت سے نکلنے کے بعد اللہ کے سوا غیر کو پکارنا، بیٹا ملنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ تو مجھے میرے پیر نے دیا ہے، اور رزق فراخ ہونے کے بعد یہ کہنا کہ یہ فلاں حضرت کی برکت ہے یا ان کی مہربانی ہے۔ فرمایا اس کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ تو آگے وعید ہے، فرمایا اس دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، چند دن مزے کر لو، اس کے بعد تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اس حرکت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اس وقت ایک ایک شرک کا اور ایک ایک بدعقیدگی کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ تمہاری خیریت اسی میں ہے، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا مانو اور اسی کو اپنا مشکل کشا مانو اور اسی کو رزق بڑھانے اور گھٹانے والا مانو، اور یہ صفتیں کسی اور میں نہ مانو۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ سو وہ انہیں بول کر بتاتی ہے، بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ اس چیز کے بارے میں جس کو وہ شریک بناتے تھے۔ ام انزلنا، فرمایا کہ ام کلام کے درمیان میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے کہ یہ بتاؤ کہ شرک کی آخر تمہارے پاس توجیہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کیا تمہاری عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے، یا ہم نے کسی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں حضرت صاحب آج کے بعد تمہیں بیٹھے دیا کریں گے، اور فلاں شیخ صاحب آپ کے روزی میں اضافہ کیا کریں گے تو روزی ان سے مانگا کرو، اور فلاں حضرت صاحب آپ کو بیماری سے شفا دیں گے؟ کیا ہم نے یہ کسی تک کتاب میں لکھا ہے؟ اگر نہیں لکھا تو پھر عقل سے کام لو کہ شرک پر کوئی دلیل نہ تمہارے پاس ہے عقلی نہ نقلی، اس لیے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز آ جائے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو اپنی تھوڑی سی رحمت چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، وہ اس پر پھول جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ رحمتن کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی تھوڑی سی رحمت اللہ کی ہوئی، انسان کو روٹی کھلی ملنے لگی اور یہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔
اب یہ نہ کسی دوسرے کو انسان سمجھتا ہے، نہ کسی دوسرے کی عزت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو روزی زیادہ مل رہی ہے یہ میرے ہی غسل خواب کے پر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے روزی زیادہ مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ خالص اللہ پاک کا نظام ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں اس کی روزی بڑھا دیتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کوئی بیٹا دیتا ہے، جب اللہ کوئی مکان دیتا ہے، جب اللہ کوئی اچھا منصب دے دیتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے جی یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے عقل مند انسان بھوک سے مر رہے ہیں، اور بڑے بڑے بے وقوف اور جاہل لوگ وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ کسی انسان کی ذاتی خوبی نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی مہربانی سے کسی انسان کو اس کی رحمت ملتی ہے آزمانے کے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری رحمت پانے کے بعد اس آدمی کا رویہ میرے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ جو بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ آپ کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگرچہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہاں برائی اور تکلیف کا سبب بیان کیا ہے کہ اللہ پاک بالعموم تکلیف یا برے حالات انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھیجتا ہے۔ اور پرانے بزرگ جب کوئی مسئلہ بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے ان یکن ثوابا فمن اللہ وان یکن خطا فمنی ومن الشیطان، اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر اس میں خطا ہے تو یہ میری اپنی علمی کمزوری اور شیطان کی وجہ سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے، اور کوئی تکلیف آئے تو اسے اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اذا ہم یقنطون، فرمایا تھوڑی سی تکلیف آئی، تنگ دستی آئی تو یہ ہر گھٹیا سے گھٹیا اور ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان خودکشی تک کر لیتا ہے حالات سے مایوس ہو کر۔ لیکن ایک مومن ہر حال میں اپنا ایمان اور اپنا توکل اور اپنی خودداری اور اللہ پر یقین اس کو قائم رکھتا ہے، اور کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی رزق پھیلا دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، قوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا تمہارا ہر روز کا مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی مالدار ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد وہی آدمی غریب ہو جاتا ہے، یا دو دکاندار ہیں، دونوں سونے کی دکان بنا کر بیٹھے ہیں، ایک کے پاس رزق زیادہ آ رہا ہے، ایک کے پاس کم آ رہا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں اور ایک ہی معیار کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے
اور جس کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس میں، اس رزق کی کمی بیشی میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور ان کے پاس اگر رزق زیادہ آ جائے تو وہ اتراتے نہیں اور مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور اگر کبھی رزق کی تنگی ہو جائے تو گھبراتے نہیں اور حرام کھانے کی طرف نہیں لپکتے، اور نہ ہی وہ اللہ پر امید کو ٹوٹنے دیتے ہیں، بلکہ وہ ہر حال میں اپنی خودداری بھی قائم رکھتے ہیں اور حرام سے بھی بچتے ہیں، اور کفایت شعاری سے تنگ حالات میں اپنا گزارا کرتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، تو رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، یہ کوئی اس پر احسان نہیں ہے، یہ رشتہ دار کا حق ہے کہ اگر ایک رشتہ دار کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو اللہ نے اس کو پیسے زیادہ اس لیے دیے ہیں کہ اس میں اس کے غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ پاک تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ جو آدمی رشتہ داروں کو نہیں دیتا وہ ان کا حق مارتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے بھی اسی طرح باز پرس ہوگی جس طرح کسی آدمی کا حق مارنے والے سے باز پرس ہوگی۔ تو فرمایا رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار انسان کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کا حق ان کو ادا کرو، اور اگر کوئی آدمی بال بچے کا بہانہ کر کے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس سے باقاعدہ باز پرس ہوگی۔ اور باقی پھر درجہ بدرجہ جیسے رشتہ دار ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، پھر ماموں ہیں، چچا ہیں، ان کی اولاد ہے، اور پھر آگے پورا خاندان ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی دور و نزدیک کے رشتہ دار ہیں سب کا خیال رکھنا یہ ان کا حق ہے۔ بل مسکین، اور مسکین اس میں فقیر بھی آ جاتا ہے اور مسکین بھی۔ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو، وہ کوشش تو کرتا ہے بیچارہ گھر چلانے کی لیکن چلتا نہیں، حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ اس کی آمدنی اس کے خرچے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتی، اور فقیر کا حال تو اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور مسافر جب اس کی زیادہ راہ ختم ہو جائے اور کوئی اس کا واقف بھی نہ ہو، ایک ایسی جگہ پر وہ خرچے سے خالی ہو جائے جہاں کوئی اس کو جاننے والا بھی نہیں ہے، تو فرمایا اس کی مدد کرنا یہ بھی نہایت ضروری کام ہے۔ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے 4 مصارف کو بیان کیا ہے، رشتہ دار اور مسکین، فقیر اور مسافر، اور باقی 4 کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ان 4 کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینے کا حکم ہے۔ اگر ایک آدمی بھوکا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے جی مجھے روٹی کھلائیں، تو آپ کہیں جی میں تو اپنی زکوٰۃ دے چکا ہوں اس لیے میں آپ کو روٹی نہیں کھلاؤں گا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اس کو دو، اس کا حق اس کو دو، اور اس کی ضیافت کرو، اس کی ضروریات کا خیال کرو، اور اس طرح کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کراؤ، اور اسی طرح اگر کوئی
بچہ غریب ہے، یتیم ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو تعلیم دلا دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. وجہ اللہ سے کا معنی ہے اللہ کا چہرہ. اگرچہ اس کا معنی اللہ کی رضا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اصلی معنی کیا جا سکتا ہو تو پھر مرادی معنی نہیں لینا چاہیے. اور یہاں تو اصلی معنی کرنے میں اور بھی زیادہ مناسبت ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی جو نعمت انسانوں کے لیے ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا. مجرمین اور مشرکین اور کفار ان کو اللہ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا، اور اللہ کے نیک بندے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتے رہے ان کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اللہ کے چہرے کا دیدار اہل جنت کے لیے بھی جنت کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی. اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو لوگ اپنے مال کو دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا. یہ دنیا لعنت کی ماری ہوئی ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب لعنتی ہے، الا ذکر اللہ وما والا. فرمایا اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس دنیا میں سے قابل توجہ ہیں. باقی دنیا کا مال اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتا تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا. اس لیے ان آیات میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کبھی دنیا کا مال اگر زیادہ آ جائے تو آدمی کو اپنی اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ترجمہ ایک بار لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ نہ شکری کریں ان چیزوں کی جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں. فَتَمَتَّعُوا، تو 4 دن کا فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد ہی تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، تو وہ بول کر بتاتی ہے. بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، ان چیزوں کے متعلق جن کو وہ شریک بناتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو تھوڑی سی رحمت چکھا دیتے ہیں. فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اذا ہم یقنطون، اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. ان اللہ یبسط الرزق، یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق فراخ کر دیتا ہے. لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون،
ایمان لانے والے لوگوں کے لیے فآت ذی القربى حقہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو والمسکین اور مسکین کو وابن السبیل اور مسافر کو ذالک خیر یہ بہترین ہے للذین یریدون وجہ اللہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.